بہت ہی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ من جملہ ان کے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت کریمہ جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ تعلیم و تعلم کی کس قدر ضرورت ہے کہ جہاں قرآن حکیم شروع ہو رہا ہے وہ اقرا کے حکم سے شروع ہو رہا ہے، پڑھو۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر کچھ قیدی لائے گئے، اس کے بعد آپس میں رائے ہوئی کہ صاحب ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں اپنے سمجھ اپنے فکر کے مطابق کی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں قیدیوں میں سے جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں، جو تعلیم جانتے ہیں، علم حاصل ہے جنہیں، وہ ہمارے بے پڑھے لکھوں کو سکھا دیں اور سکھانے کے بعد ان کو آزاد کر دی جائے۔ یہ ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے کہ اب اس میں استحکام پیدا ہو رہا ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یہ نہیں کہ صرف مردوں کے اوپر بلکہ خواتین کے اوپر بھی فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ایک نگاہ سے گزری ایک کتاب جس کا نام تھا انسائکلوپیڈیا آف دا ورلڈ، اس میں 113 دنیا کے مایہ ناز ہستیاں اور ان کے سوانح اس میں لکھی گئی تھی، 113۔ جب اس کو مطالعہ میں میں نے پڑھا اس میں، تو ان 113 میں نے محسوس کیا کہ آج تعلیم و تعلم کا جو معیار ہے یا جو اسٹینڈرڈ ہے، جو یا سطح ہے یا اس کی جو خوشنما عمارت ہے، اس کی اساس و بنیاد مسلمان ہیں۔ آج فن طب کو لے لیجئے، اس کے بھی معمار مسلمان ہیں۔ ستاروں کے علم کو لے لیجئے، اس کے بھی کہنا چاہیے مسلمان ہیں۔ اس طرح سے دنیا کے مختلف علوم ہیں اور مختلف فنون ہیں، وہ ان کا مسلمانی بنیادی طور پر ان کو نظر آتا ہے کہ وہاں، مگر ایک بات اور اس میں نے دیکھی خاص طور سے کہ وہ 113 میں سے 100 مسلمان تھے اور 13 غیر مسلم تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اتنی چالاکی سے اور اتنی چابک دستی سے، کسی کا نام ہے محمد اسحاق، تو انہوں نے کہا دیا مسٹر آئزک۔ یوسف نام ہے تو اس کا نام رکھ دیا جوزف، تاکہ پڑھنے والے کو یہ انداز ہو جائے، یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک واقعہ تاریخی ہے کہ جب دوسری صلیبی جنگ ہوئی تو اس میں جو خلیفہ تھے ان کو تعلیم کا بڑا شوق تھا، اور ان کا یہ معاملہ تھا کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ کتاب ہے کہیں دور دراز کسی نے لکھی ہے تو اس کو وہ حاصل کرتے تھے، اور جو ان کو لا کے دیتا تھا اس کو مال و دولت سے نواز دیتے تھے، اکرام ان کے اوپر ہوتا تھا، بارش ہوتی تھی۔ آپ بھی دیکھیں جب دوسری صلیبی جنگ ہوئی تو وہ جو کتب خانہ تھا اس میں جو کتابیں تھیں وہ دریا میں ڈال دی گئی، تو تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ رنگ اس کا پانی کا بدل گیا۔ تو اتنا علم اور اتنا اس میں جدوجہد، آپ یہ دیکھیے کہ اس دور میں جو کتابیں لکھی گئیں، علم الاعضاء، حیرت معلوم ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ اس میں جو شریان اور عروق کی اور ہڈیوں کے فواصل کا جو ذکر آیا ہے وہ نام رکھے تھے انہوں نے۔ اس سے پہلے دنیا نہیں جانتی تھی کہ یہ نام کیا ہیں، یہ عروق کیا ہیں، شہرک کیا ہے اور پٹھے کیا ہیں، ان کے کیا ان کا عمل ہے۔ علم الاعضاء کے نام سے کتاب لکھ دی، قراوادین کے نام سے کتاب لکھ دی،
اور دنیا میں ہم نے اگر محسوس کیا تو وہ یہ کہ دنیا کو تعلیم دینے والے، دنیا کو مہذب بنانے والے اگر کوئی دنیا میں ہیں تو وہ صرف مسلمان ہیں اور اسلام ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان موجود ہے کہ ہم نے قلم کے ذریعے سے وہ کچھ بتایا جو اس سے دنیا پہلے بے خبر تھی، اور یہ کام مسلمانوں نے بڑی